السلام علیکم ناظرین، چینل 6 کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آفاق نیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج سے 9 دن قبل چینل 6 نے ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ پروگرام کا نام تھا سٹی راؤنڈ اپ، جس کو ہمارے دوست اینکر سلمان خان ہوسٹ کرتے ہیں۔ آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا جس میں ایک پریشان حال نوجوان جو نشے کے روگ میں مبتلا تھا اور وہ اس زندگی سے باہر آنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا سلمان خان کے سامنے۔ ہم نے جب وہ ویڈیو پوسٹ کی تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ اپنے اتنے بھرپور فیڈ بیک سے ہمیں نوازیں گے۔ ہمیں اس ویڈیو کے پوسٹ کرنے کے بعد صرف پاکستان ہی سے نہیں بلکہ ملائیشیا، UK، سعودیہ اور نہ جانے کہاں کہاں سے کالز آئیں۔ اتنی کالز آئیں کہ ہم اٹھا بھی نہیں سکے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ نمبر ہمارے واٹس ایپ رابطے کا ہے۔ آپ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ نوجوان اب کس حال میں ہے، کیا اس کی کوئی مدد ہو سکی، کیا اس کی صحت کے حوالے سے یا اس کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے چینل 6 نے کوئی اقدام اٹھایا یا نہیں، اور زیادہ تر لوگ اس کا رابطہ نمبر مانگ رہے تھے۔ اب ہمارے لیے اس کے اندر ایک الجھن یہ تھی کہ جب ہماری ٹیم اس نوجوان سے ملی تو ایک تو اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ اس وقت نہیں تھا، نمبر 2 یہ کہ اس کے پاس کوئی سیل فون رابطہ بھی نہیں تھا، تو ہم نے ایک طرح سے اس کو کھو دیا۔ مگر جب آپ لوگوں نے ہمیں حوصلہ دیا تو ہم نے اپنی ٹیم کو بھیجا تاکہ ہم اس کو دریافت کر سکیں۔ تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اور چینل 6 جو ہے آپ کو اس نوجوان سے نہ صرف ملائے گا بلکہ اس کی ابتدا سے لے کر آج کے دن تک کی کہانی سے بھی آپ کو آگاہ کرے گا۔ تو ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں وہ نوجوان دوست یعنی وقار حسین۔ وقار، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجھے ذاتی طور پہ بھی بہت خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس وقت جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ آپ تو شاید اس سے آگاہ نہ ہوں، مگر ان لوگوں نے اتنا آپ کے لیے پریشانی کا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور ہمیں انہوں نے اتنی مرتبہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ بتائیں وہ کس حال میں ہے، کہاں ہیں، کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ آپ ایک صحت بخش اور ایک خوشگوار زندگی کی طرف آئیں۔ تو ناظرین، اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو وقار سے ملائیں گے، اس کی کہانی سے ملائیں گے، اور آئیے پھر انٹرویو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وقار، ہمارے ناظرین تو آپ کو صرف اس ویڈیو کے حد تک ہی جانتے ہیں جی، لیکن آپ ظاہر ہے کہ آپ کی ایک طویل کہانی ہے، تو میں اس کو بالکل شروع سے دیکھنا چاہوں گا۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ میری پیدائش اسلام آباد میں ہی ہوئی ہے، اور 4 نومبر 1985۔ 4 نومبر 1985 جی۔ چلیں، 4 نومبر یعنی کہ آپ کی سالگرہ اب جو ہے بالکل دہلیز پر ہی ہے۔ جی، قریب ہے۔ چلیں، گڈ۔ نیکسٹ تو آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ سر میں نے بیچلرس کیا ہوا 2005 میں۔ گریٹ۔ جی، ابتدائی تعلیم جو اسکول تھا اس میں آپ کیسے تھے پڑھائی میں؟ پڑھائی میں میٹرک میں نے آرٹس میں کیا ہے، باقی میرا سائنس میں سارا۔ میٹرک آپ کا آرٹس میں تھا اور سائنس میں، باقی اپنے سائنس میں؟ جی۔ لوگ تو عام طور پہ سائنس سے بھاگ کے آرٹس میں جاتے ہیں، تو آپ اگر آرٹس سے بھاگ کر سائنس میں گئے تو پھر آپ، میرا خیال ہے کہ پڑھائی میں اچھے ہی ہوں گے۔ جی بالکل، بہتر تھا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہوئی۔ تو شرارتیں تو کرتے ہوں گے اسکول میں یا نہیں؟ جی بالکل، بہت اچھی لائف، بہت اچھی، جس طرح ہوتی ہے ہر بندے کی، جس طرح لائف ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، اس طرح میری لائف بھی رہی ہے۔ کبھی کبھار زندگی بھی شرارت کر جاتی ہے انسان کے ساتھ، تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا ایسا سانحہ ہوا، ایسا کون سا نقطہ آپ کی زندگی میں آیا جس نے آپ کو ایک ایسے راستے پہ چلایا جس کی وجہ سے ہم سب بھی غمگین ہیں اور آپ بھی ظاہر پریشانی کا شکار ہیں، لیکن ہم اس کی طرف بتدریج بڑھیں گے۔ میٹرک آپ نے کیا اور پھر آپ کالج میں گئے ہوں گے۔ جی، کالج کی زندگی اسکول کی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ بالکل ایسے۔ عام طور پہ چونکہ آزادی ہوتی ہے کالج کی زندگی میں ویسا ڈسپلن نہیں ہوتا جو اسکول کی زندگی میں، تو وہاں پہ عموماً بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان خود نہ بھی بگڑے تو اس کی کمپنی یا ارد گرد کا ماحول
اس کو بعض اوقات غلط راستے پہ بھی چلا دیتے ہیں. تو آپ کو کالج میں کیسا ماحول ملا اور کالج کا تجربہ آپ کا کیسا ہے؟ کالج کا ماحول یہی تھا کہ جس طرح مطلب ایک فرینڈز ہوتے ہیں، شروع میں اسٹارٹنگ میں سگریٹس پیتے ہیں، سگریٹ کے بعد بندہ مطلب کچھ گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ جو مطلب چرس بھی پی رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی مطلب کالج کی باہر کی لائف میری یہ تھی کہ میں باہر نکل کے مطلب اسٹف پیتا تھا میں، جسے مطلب کہ چرس بولتے ہیں. تو شروع میں اسٹارٹنگ میں نے چرس شروع کی اور مطلب آہستہ آہستہ گو تھرو کرتا گیا میں، مطلب اس کو پینا شروع کر دیا میں نے، سب کو روز ڈیلی کی ڈیلی یوز کرنا شروع کیا. جو امپریشن مجھے ملا وہ یہ کہ آپ کالج میں گئے اور وہ ایک نئی دنیا تھی، اور وہاں جو آپ کے ارد گرد ساتھی تھے جن میں سینئرز بھی ہوں گے، کلاس فیلو بھی، بالکل وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث تھے اور انہوں نے ان کو دیکھا دیکھی یا انہوں نے کہیں کھیل تماشے میں آپ کو لگا دی اس طرح کی لت، کچھ اسی طرح ہی ہوا؟ جی ایسے ساتھ ان کے مل کے. آپ کو اس وقت نہیں تھوڑا احساس ہوا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یا صرف یہ کہ دوستی یاری میں سیریسنس کی کمی کی وجہ سے لگا لی؟ ایسے ہی بس دوستی یاری کی وجہ. چلیے ناظرین، پہلا سبق جو ہم سب کو لینا چاہیے کہ ہمیشہ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اور زندگی میں اپنی جو چوائسیز ہیں وہ بڑی وائز چوائسیز ہونی چاہیے، مطلب دانائی پر مبنی ہونی چاہیے. بہت سی چیزیں آپ کو وقتی سرور یا لذت دے سکتی ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو شاید ایڈونچر محسوس ہوں، یا بہت سی چیزیں آپ شاید محض تجسس میں کر لیں. میں سوچوں کہ چلو ایک کش سگریٹ کا لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے، لیکن یہ وائس چوائس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خاص طور پہ جو نوجوان ہیں اسکول کے یا جو کالج میں ابھی گئے ہیں، وہ اس حوالے سے ہمارے جو دوست کا تجربہ ہے اس سے سیکھیں، اور اپنی کمپنی اپنی صحبت کے معاملے میں ہمیشہ ویجیلنٹ اور محتاط رہیں. تو وقار آگے ہم چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کا نشہ ہلکا پھلکا، جہاں آپ نے سگریٹ سے شروع کیا، آپ نے بتایا زیادہ تر نوجوان سگریٹ سے ہی شروع کرتے ہیں، پھر کرتے کرتے قدم آگے بڑھا دیتے ہیں. اس کا فوراً صحت پر کوئی برا اثر ہوتا ہے یا شروع میں نہیں پتہ چلتا؟ صحت پہ مطلب اس کا اثر نہیں ہوتا. اس پہ یہ کہ اگر آپ اپنی خوراک رکھیں اس کے ساتھ تو صحت پہ بالکل کوئی اثر نہیں پڑتا. چلے اندر ہی اندر وہ نقصان دے رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری دماغی طور پہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ پاگل ہو جاتے ہیں. دماغی طور پہ بعض بندے ایسے ہیں جو چرس پینے سے بھی پاگل ہو جاتے ہیں. شاید اوور ڈوز اگر کر لے تو پھر تو زیادہ نقصان ہو جائے گا. جی بالکل. لیکن یہ کہ جو میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ جب ڈرگ شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایک سکون ملتا ہے، یا نیند اچھی آتی ہے، یا آپ فریش فیل کرتے ہیں. جی ایسا بالکل ہوتا ہے. ایسے تو یعنی انسان گویا کہ وہ سکون جو اس کو مل رہا ہوتا ہے اس کی طلب میں پھر انسان اس کو لت بنا لیتا ہے یا اس کی ڈوز بڑھا دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسے. اچھا، یہاں سے میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے، اور میرے خیال ہے میرے دیکھنے والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر زندگی میں پہلے ہی سکون ہو تو پھر تو سکون کی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایسے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس وقت سکون کی تلاش میں تھے یا کسی پریشانی سے گزرے تھے؟ پریشانی گھر کی بھی ہو سکتی ہے، وہ معاشی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں مجھے بتائیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو فلسفائز کریں گے؟ آپ کیسے بتائیں گے کہ میں نے وہ سکون کیوں چاہا؟ بس وہ ٹین ایج میں مطلب میں لگ گیا ہوں، ٹھیک ہے. اس چیز میں مطلب دوستی یاری میں گھومنا پھرنا، مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا. مطلب میں ہر ٹائم مطلب بائک لیا، گھومنا پھرنا میرا بہت شوق تھا. اور زیادہ تر گھر سے باہر رہنا، مطلب جیسے کالج سے آیا، بیگ رکھا، بیگ رکھ کے یا رجسٹر لیا یا بیگ رکھا اور چلے گیا باہر، اور اس کے بعد جا کے پھر اسٹف پینا لوگوں کے ساتھ. بس یہ میری گیدرنگ رہی ہے. تو آپ غالباً اکلوتے بیٹے ہیں اپنے والدین کے؟ میں اکیلا ہوں. چلے شاید اس وجہ سے بھی اس طرح کی شاید روک ٹوک نہ ہو، یا تھوڑا سا آپ کو خاص طور پہ ہوتا ہے نا، مائیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا کہتی ہیں چلو میرا اکلوتا بیٹا ہے، کوئی نہیں، کھیلے انجوائے کرے. یہی وجہ ہے بیسکلی، یہی وجہ ہے. اکلوتا تھا اسی لیے مجھے زیادہ اپرچونیٹی ملی ہے کہ جتنے پیسے مانگے ہیں، جو بھی مانگے وہ مجھے ملا ہے. ناظرین، یہ میں جو سپ لیتے لیتے رک گیا اس بات پہ، یہاں پہ ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے ملتا ہے.
بیجا سختی نہیں کرنی چاہیے، مگر بعض اوقات بیجا لاڈ بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، بچوں کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو آپ اپنی سختی میں بھی ایز اے پیرنٹ یا اپنی شفقت میں بھی ایک درمیانہ رستہ اختیار کریں، ایک میانہ روی کے ساتھ چلیں تاکہ اچھی تعلیم و تربیت ہو سکے. وقار، آپ نے کالج لائف کا بھی ذکر کیا، پھر آپ نے بتایا کہ آپ کو ٹریولنگ کا یا آؤٹنگ کا یا ایک باہر وقت گزارنے کی میں لطف ملتا تھا. اس کے آگے میرا خیال ہے کہ سوال کی بجائے میں آپ پہ چھوڑوں کہ آپ بقیہ جو اپنی آپ بیتی ہے وہ خود ہی بتائیں. صحیح. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تقریباً 2006 میں میری شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ اسٹڈیز کے دوران ہوئی یا کالج لائف کے بعد؟ یہ میری مطلب جب میری فرسٹ جاب سٹارٹ ہوئی ہے تو ہم دونوں مطلب ساتھ ہی تھے. میری لو میرج ہے. اچھا جی. اور جیسی میری شادی ہوئی اس کے بعد تقریباً میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. ماشاء اللہ. اور یہ جو میں آہستہ مطلب چرچ تو میری پھر ختم ہو گئی. میرا جو بیڈ ایکسپیرینس شروع ہوا وہ جب میں موبلنگ میں جاب کر رہا تھا، رات کو 2 بجے آتا تھا. تو میری ایک گیدرنگ تھی جو کہ جیٹل مرکز میں بیسمنٹ میں میرے دوست یار بیٹھتے تھے. 4-5 دوست تھے ہم جو کہ بچپن کے دوست تھے اور ایک ہی سیکٹر میں تھے. جب مطلب میں آف کر کے جاتا تھا موبلنگ سے رات کو تو وہیں پہ ڈائریکٹ جاتا تھا. تو میں اپنا اسٹف پیتا تھا تو وہ کر رہے ہوتے تھے کچھ نہ کچھ. تو میں ان سے کہتا تھا یار آپ مجھے کراؤ کہ آپ یہ کیا کرتے کیا ہو آپ. خیر انہوں نے نہیں کیا. اس ضد میں نے پھر اس کو پرچیز کیا. پرچیز کرنے کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیا. مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اس ٹائم تو مجھے بہت مزہ آیا اس چیز کا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے میری زندگی ساری کی ساری برباد کر دی. اس چیز نے اس نے میری لائف ایسی تباہ کر دی کہ آج میں اس اسٹیج پہ ہوں کہ میں نے اپنی ہر چیز کھو کے بیٹھا ہوں میں. اور جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے والد صاحب سے میری اتنی نہیں لگتی. شروع سے میں نے اپنے باپ کا پیار نہیں دیکھا. سیدھی جو بات ہے، رزق ہے میرے ہاتھ میں نے اپنے باپ کا پیار نہیں دیکھا. اور اس کے علاوہ فیملی کیا ہوتی ہے، خالہ کیا ہوتی ہیں، ماموں کیا ہوتے ہیں، مجھے ان رشتوں کا نہیں پتہ. میرا اس دنیا میں اگر ساتھ دینے والا ہے صرف میری ماں اور میری چھوٹی بہن ہے بس. جنہوں نے اس چیز میں میرا ساتھ دیا ہے. کیونکہ بیسکلی یہ ڈرگز نہیں ہے، یہ بیماری ہے. ایسی بیماری ہے کہ ایک مغفل کا ربٹا ہوتا ہے نا، اگر کانٹوں میں پھینکو اور اس کو گھسیٹو تو ایسی تکلیف ہوتی ہے. بے شک آپ 10 علاج کرا رہے ہو، اگر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ نہیں چھوڑ سکو گے. یہ ایسی بیماری ہے یہ. لیکن کوئی اگر ہاتھ تھام لے، جس طرح کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دے رہے ہیں، آپ لوگ جس طرح آپ دے رہے ہیں، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا ہاتھ تھاما ہے، جس کی وجہ سے میرے اندر ول پیدا ہوئی ہے کہ میں اس چیز کو چھوڑوں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ملوث ہیں وہ اپنے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ ادارے کے لوگ ہی کر رہے ہیں کام. میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا. اداروں میں یہی آ جاتا ہے، کون آ جاتا ہے اداروں میں؟ پولیس ہی آ جاتی ہے، اینٹی نارکوٹکس آ جاتی ہے. یہ سارے کے سارے یہی ملوث لوگ ہیں. میری 35 ایئرز میری ایج ہے، 19 سال ہو گئے مجھے نشہ کرتے ہوئے. اسلام آباد میں میری رہائش ہے. شروع سے اسلام آباد میں میں رہا ہوں. A to Z جانتا ہوں اسلام آباد کو بھی اور پنڈی کو بھی. سارے ملوث پولیس والے ہیں، سارے ملوث ایجنسیز کے سب یہ بیچ کے اپنے بندے ہیں، لیکن ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے. پیسہ آپ کی جیب میں ہو، آپ کو گھر پہ چیز ملے گی.
اور لوگوں کو اب تو خیر میں تو ہیروئن کی بات کر رہا ہوں, اب تو پتہ نہیں کون کون سے نشے آ گئے ہیں, آئس کا نشہ آ گیا ہے, وہ تو خیر میں نے کیا نہیں ہے, وہ تو بندہ سنا ہے کہ 6 مہینے بندہ کرے تو مر جاتا ہے. یہ جو ہیروئن ہے اللہ تعالیٰ, میں دعا یہ کرتا ہوں کہ کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں کہ کچھ والد صاحب کی وجہ سے بھی کافی پریشان ہوں میں, کہ کوئی مطلب اگر مجھے کوئی میرا ہاتھ تھامنے والا ہوتا تو آج اگر مجھے وائف میری اگر چھوڑ کے نہ گئی ہوتی تو شاید میں بھی اتنا آگے سٹیج تک نہ جاتا. ناظرین, بہت اہم طرف اشارہ وقار نے کیا ہے. ہمارے یہاں لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, ہمارے ہاں قوانین ہیں, ہمارے ہاں عدالتیں ہیں, ہمارے ہاں پورا نظام ہے جو کسی بھی مہذب اور ترقی یافتہ ممالک میں یا معاشرے میں ہوتا ہے, وہ ہمارے ہاں موجود ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ ہمیں جگہ جگہ پہ, اور آپ خود اس چیز کو آبزرو کرتے ہوں گے کہ ہمارے نوجوان, ہمارا جو قوم کا مستقبل ہے, جو ہمارا اثاثہ ہے, وہ سڑکوں گلیوں کناروں میں کونے پہ بالکل بے وقت ہو کر پڑے ہیں اور ہمیں نشہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے, اور ہم ایسے مناظر روز دیکھتے ہیں اور ہم بالکل اس کو ایک روٹین زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر کے آگے چل پڑتے ہیں. کیا ہمارے اداروں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نشہ کہیں آسمان سے تو نہیں گرتا, وہ کہیں درختوں پہ تو نہیں اگتا, وہ کوئی نہ کوئی تو مافیا ہے نا, کوئی نہ کوئی تو ہے جو وہ پرووائڈ کر رہا ہے, کہیں سے تو آ رہا ہے. تو ہمارے ادارے کیا غفلت کا شکار ہے, یا خدا نخواستہ وہ اس سب کو جانتے ہیں اور نظر انداز کر رہے ہیں, یا بدترین آپشن یا بدترین جو پاسبلٹی ہے وہ یہی کہ شاید وہ اس میں کسی حوالے سے ملوث بھی ہیں اس پورے معاملے میں. یہ بہت پریشان کن سوالات ہیں, مگر ان سوالات پر ہمیں غور کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نوجوان, ہمارا ملک, ہمارا معاشرہ مزید اس دلدل میں نہ جائے. وقار, آپ نے کچھ باتیں کہیں جو اب میرے ذہن میں بہت سے سوال اٹھے. آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا, پھر آپ نے جو اپنی مسز ہیں ان کے جانے کا ذکر کیا. اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو یہ آپ کی پسند کی شادی تھی. جی. تو پہلے میں آپ کے والد کے بارے میں جاننا چاہوں گا. کیونکہ پہلے آپ نے جب کہا کہ میں اکلوتا ہوں تو لاڈ پیار یا خواہشیں پوری ہوتی, تو میں سمجھا کہ شاید گھر میں بہت محبت کا ایک انوائرمنٹ تھی جس کی وجہ سے میں نے بلکہ کنکلوڈ بھی یہ کر دیا تھا کہ بیجا بعض اوقات بہت زیادہ محبت یا شفقت بھی نقصان دیتی ہے. لیکن اب میرے سامنے ایک نیا نقطہ ہے کہ غالباً آپ کی والدہ تو آپ کا بہت خیال رکھتی ہیں, لیکن والد آپ کی طرف کچھ سخت گیر رویہ جو آپ کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا. میں ٹھیک بھی تھا تو میرے والد صاحب میرے ساتھ اس طرح ہی ہیں جس طرح آج ہیں. میری والدہ ہی سب کچھ, میری والدہ ہیں میری, اللہ تعالیٰ زندگی دیں انہیں, ان کی وجہ سے میں بھی زندہ ہوں. ورنہ شاید میں بھی مارنے کی تو بہت کوشش کی ہے لیکن مر نہیں پایا میں. نہیں, چلیں جو ہوا وہ تو ہوا, لیکن ہم جیسے بندے کی کوئی دنیا میں قدر نہیں ہے. نہیں یار, کوئی نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. والد آپ کے کیا کرتے ہیں یا کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب ریٹائرڈ ہیں آرمی سے, تقریباً 3 فورسز میں کام کیا انہوں نے, اور میری والدہ جو ہے وہ بھی ریٹائرڈ ہے ایز اے نیوی سے, وہ بھی ریٹائرڈ ہے. تو چونکہ جس ادارے سے آپ نے بتایا اپنے والد کا, وہاں بڑی ایک ڈسپلن ماحول ہے, تو میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے اسی ماحول کے حساب سے آپ کو یا اپنے بچوں کو شاید چلانے کی کوشش کی, یعنی ایک اسٹرکٹنیس, سختی اور نہ سننا, اور جو میں کہوں بس وہی ہوں, کچھ اسی طرح کا ماحول دکھائی دیتا ہے. میری 35 ایج ہو گئی ہے. میرا صرف والد صاحب سے انٹریکشن صرف ایک چیز کا ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اس کے علاوہ کچھ نہیں. صبح گھر جانا, جس ٹائم جو ملاقات ہوئی تھی سلمان بھائی سے,
اس ٹائم کافی عرصے سے میں گھر سے باہر تھا. یہ تو اب میں گھر پہ ہوں. وہ بھی ماں کی کہنے کی وجہ سے میں ابھی گھر پہ ہوں, جس کی وجہ سے میں آپ کو ان اچھے کپڑوں میں نظر آ رہا ہوں. ورنہ میں اس سے پہلے آپ نے سلمان صاحب نے انٹرویو دیا تھا, جو میری حالت تھی انہوں نے دیکھی ہے. یہ تو ابھی ماں کی وجہ سے میں اپنے گھر پہ ہوں ابھی. نہیں, والد صاحب تو ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ چلے جاؤ. لیکن چاہیے کہ لوگوں کو کہ یار ہیلپ کرنی چاہیے. کوئی ماں کے پیٹ سے کوئی پوٹری نہیں ہو جاتا, یہ معاشرہ کر دیتا ہے. میں بھی ہوں, میں مانتا ہوں, لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا, کہ کچھ ایسی چیزیں میرے ساتھ ہیں کہ میں وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. باقی والد صاحب کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہوں. ذہنی سکون نہیں ہے مجھے, ذہنی سکون بالکل بھی ذہنی سکون نہیں, جس کی وجہ سے میں یہ چیز یوز کرتا ہوں کہ مجھے ذہنی سکون ملتا ہے بس. ظاہر بات ہے کہ تقریباً 2014 سے 2020 ہو گیا میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا. وقار یہ تو مجھے خود بہت غلطی دکھ ہو ادھر رہا ہے بھی یہ ساری بنتی باتیں ہے. سن کے. ظاہر بات ہے کہ اگر چھوڑ کے نہ جاتی شاید میں اتنا آگے پیک پہ نہ جاتا, شاید میں چھوڑ چکا ہوتا. لیکن وہ بھی مسٹیکس جتنی بھی کی گئی ہیں, جو بھی ہوا ہے مجھے نہیں پتا کیا گیم ہوئی, کیا انہوں نے ایک دم مطلب گھر والوں نے بھیجا ہے یا خود گئی ہے وہ, یہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال پہلے بھی میں نے بہت عرصہ پہلے علاج کروایا تھا میں نے, بہت عرصہ پہلے. تو اس ٹائم بھی میں نے اس سے کال پہ بات کرنے کی کوشش کی, سب کچھ ہوا, لیکن مجھے رسپانس بھی ملا. پھر میں دوبارہ سے پھر تنہائی کی وجہ سے سر بیسکلی میں تنہا رہا ہوں ساری زندگی. میری 35 سال ایج ہوگی ہے, میں تنہا ہی رہا ہوں. 2000 تک میری زندگی, میری لائف اتنی اچھی گزری ہے. 2000 تقریباً 9-10 تک میری لائف بہت اچھی گزری ہے. لیکن اس کے بعد سے میری لائف بہت ڈسٹرب ہوگی, ٹوٹلی ڈسٹرب ہوگی میری لائف. آپ نے کہا کہ ایڈکٹ ہونے یا اس طرف آنے سے پہلے بھی آپ کے والد کا جو رویہ وہ سخت تھا. تو میں یہی چیز سوچ رہا تھا, میں نے شروع میں سوال یہ کیا تھا کہ سکون کی کمی ہوتی ہے یا زندگی میں ایک کوئی تلخی ہوتی ہے جس سے بھاگنے کے لیے, جس سے فرار حاصل کرنے کے لیے ذہن جو ہے پھر وہ ڈرگس کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ آپ کی اس بات سے اس کا جواب تو مجھے مل گیا کہ والد کی طرف سے سختی, اور ایک جہاں سختی ہوتی ہے وہاں خوف بھی آ جاتا ہے, ظاہر ہے دوری بڑھتی ہے. ہر ٹائم ڈر ہوتا ہے. ہاں, مجھے ہر ٹائم ڈر ہوتا ہے. میں مطلب میں خدا نخواستہ سلام کرنا بھول جاتا ہوں تو میں نے اپنے باپ کی 8 گھنٹے کی کلاس سنی ہے. رات 12 بجے اگر میرے باپ نے مجھے گالیاں دینی شروع کی ہیں تو صبح 7 بجے تک وہ بندہ گالیاں دیتا گیا اور میری آنکھ نیچے رہی ہے اور میں کھڑا رہا ہوں. میں نے اتنی بھی کلاس دی ہے, اور ایک دن نہیں, کافی دفعہ ایسا ہو چکا ہے. ناظرین, کچھ دیر پہلے میں نے پیرنٹنگ کے حوالے سے کہا تھا, وہ آپ سن ہی رہے ہیں. اس میں میرا خیال ہے میرے اضافے کی تو کوئی اتنی گنجائش رہی نہیں ہے اب. لیکن میں یہاں وقار کے والد ہیں یعنی انکل, میں ان کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں, اگر آپ اپنے بیٹے کو سن رہے ہیں, تو دیکھیے کتنی یہ افسوس کی بات ہے. ڈرگ کی طرف جانے سے پہلے سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا رویہ بہت سخت کیے رہا. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اپنے والدین سے محبت اور شفقت چاہتے ہیں. کوئی غلطی بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح محبت کے ساتھ کی جائے. جب والدین ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اپنی آواز بلند کرتے ہیں یا گالم گلوچ کرتے ہیں تو بچے کا سیلف امیج, بچے کی سیلف رسپیکٹ وہ مجروح ہوتی ہے. اور دیکھیے عزت نفس نہیں ہے تو پھر کیا پیچھے رہ جاتا ہے. تو عزت نفس کو ابھارنا چاہیے, ڈگنیٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے. آپ نے اتنا اچھا نام رکھا ہے ان کا وقار, تو وقار کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں نا, یعنی عزت کے ساتھ پیش آتے, اس کو تھپکی دیتے تو وہ آج بیچارہ اس حال میں نہ ہوتا. خیر وقار, یہاں تک تو میں آپ بیتی کو ہم سب سن ہی رہے ہیں. آپ نے کہا کہ محبت کی شادی تھی اور وہ آپ کی کولیگ تھیں, کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں.
اگر یہ نجی نوعیت کا سوال نہ ہو؟ بس یہی کہوں گا کہ اگر میں نے دنیا میں اگر پیار کیا اللہ تعالیٰ سے تو پیار تو ہے ہی، پنجتن پاک سے وہ تو ہے ہی، پیار ہی پیار ہے ان سے، وہ تو کوئی سب کو ہے. بالکل. باقی دنیا میں اگر میں نے پیار کیا تو اپنی ماں اور اس سے پیار کیا بس. اس کے علاوہ مطلب وہ صدمہ میں ابھی تک برداشت نہیں کر پا رہا ہوں 2014 سے اب تک. وہ ابھی ہم، لیکن مجھے ابھی اس کی پوری تفصیل نہیں پتہ کہ محبت کی آپ کی شادی ہوئی تو پھر کس وجہ سے وہ خفا ہوئی یا کیا صورتحال بنی. کیا ان کیونکہ یہ وہی وقت آپ نے 2006 کا بتایا جب آپ اس طرف جی بدقسمتی سے آپ جو ہے وہ نشے کی طرف چلے گئے تھے. تھینک یو. تو کیا آپ کی جو مسز ہیں ان کو اس کے بارے میں علم تھا شروع میں؟ شروع میں اسٹاف کا پتہ تھا انہیں، جب جاب کر رہے تھے ساتھ تو اسٹاف کا پتہ تھا، بعد میں آہستہ آہستہ دوسری چیز کا بعد میں پتہ چلا. آپس میں جھگڑے کس وجہ سے بھی ہوتے تھے؟ جھگڑے یا اس دراصل کی بیسکلی میرا ایک ویسے 3 سال ہیں، 1 سالے کو جو ہے وہ مطلب بہت ناپسند ہوں میں خاص طور پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ میری لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ. اور ابھی بھی وہی مطلب وہی لے کے جاتا ہے، جب بھی وہی ہوتا ہے وہی لے کے جاتا ہے وہی بندہ. تو اب میں کوئی مطلب کچھ کہنا نہیں چاہتا، دکھی ہوں میں، میرے منہ سے اگر کچھ نکل گیا شاید میں بھی جو میرے دل کی آئے شاید اس ٹائم میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بچے اس کے بھی ہیں، لیکن جو مجھے دکھ دے کے گیا ہے اللہ اس کو دکھائے گا. میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑا کیونکہ میں کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. باقی میرا ہاتھ تھامنے والا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی نہیں ہے. میرا اگر کسی نے ہاتھ تھاما ہوتا یا مجھے کسی نے پیار کیا ہوتا تو اس اسٹیج پہ میں کبھی بھی نہ پہنچتا، کبھی بھی نہ پہنچتا. لوگ تو صرف ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ ہاں یار وہ بورڈ نہیں جا رہا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار کوئی پیار کر لے، کوئی چیز دے دے، نہیں کبھی نہیں. نفرت کی ہے، جب بھی کی نفرت کی ہے اس سے، لیکن نہیں. ان کو کیوں نہیں کچھ کہتے جو بیچتے ہیں، ان کو بولے، ان کو پکڑے. ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کیوں؟ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے. اینڈ پہ میرے شروعات ہمیں بھی گھر پہ ملتی تھی، آج ہم بھی رل رہے ہوتے ہیں کہ جا کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی دور دور جانا پڑتا ہے. پہلے ہمیں بھی جب ہمارے پاس بھی جیب میں پیسہ تھا تو ہمیں گھر پہ پرووائڈ ہوتی تھی. کون پرووائڈ کرتا تھا؟ پولیس والے پرووائڈ کرتے تھے. آپ نے بتایا کہ آپ نے تعلیم کے دوران ہی جاب شروع کی 2005-6 غالباً آپ نے بتایا تھا. تو جاب آپ کی کب تک جاری رہی؟ جاب میری جاری رہی ہے تقریباً، میں نے 2015 تک میری جاری رہی ہے جاب میری. قریباً 9-10 سال آپ نے جاب؟ جی میں نے تقریباً 10 سال میری 12 سال جاب ہے میری. جب آپ کی مسز جو ہے وہ خفا ہو کر چلی گئی، جی یہ کوئی ٹائمنگ ایک جیسی لگ رہی ہے، پھر آپ نے جاب غالباً جی انہی عرصے میں کہیں چھوڑی ان کے جانے کے بعد. تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ظاہر جانے کا صدمہ پھر بچے تو آنکھوں کے سامنے ہی اچھے لگتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بغیر تو انسان بالکل ہی ادھورا رہ جاتا ہے. ایسے ہی آپ نے بے سہارا خود کو محسوس کیا؟ ظاہر بات ہے میں ان کے جانے تنہا کے ہوں. بعد میں مطلب ابھی بھی اگر میں گھر جاؤں گا تو ظاہر بات ہے سلام کر کے میں اپنے کمرے میں چلے جاؤں گا. بس کھانا کھانا ہوگا کھانا کھا لوں گا، نہیں کھانا ہوگا تو کیا کروں اور کچھ بھی نہیں، بس بیٹھا رہوں گا. کس سے بات کروں کس سے نہ کروں؟ کوئی ہے ہی نہیں تیسرا بندہ جس سے میں بات کروں. ماں باپ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، بیچارے بزرگ ہیں، والد صاحب سے ویسے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ جا کے ادھر کمرے میں بیٹھ جاؤں. اتنا خوف ہوتا ہے کہ ماں گھر پہ نہیں ہوتی، میں گھر پہ جا نہیں سکتا، اتنا خوف ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری کلاس ہو جائے گی، ماں اگر گھر پہ نہیں ہوگی تو میرے کوئی کسی نہ کسی ٹاپک پہ شروع ہو جائیں گے.
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس کو چھوڑنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے دو. ان کی ایک ہی ریڈ ہوتی ہے جاب 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 جاب, بس ان کی ایک ہی چیز ہوتی ہے بس. باقی ان کی اور کچھ بھی نہیں, اور منہ میں ان کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف ٹھیک ہونے کے بعد بھی ان کی سی جاب تو ٹھیک ہے, لیکن جاب ایک طریقے سے ہوتی ہے. پہلے بندہ ٹھیک ہو, اس کے بعد آہستہ آہستہ بندہ کرتا ہے, ایک دم تو بندہ نہیں کر سکتا. یہ چیز ایسی چیز ہوتی ہے کہ اندر سے یہ چرس میں اور اس چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. یہ بیسکلی یہ ڈرگز نہیں ہے, یہ ڈیزیز ہے, یہ بیماری ہے بہت بڑی, جسے کہتے ہیں نا کالا جادو. یہ کالا جادو ہے, یہ ڈرگز نہیں ہے. آپ نے جو 10 برس تک جاب کی تو کن اداروں میں کی یا کس پوسٹ پر آپ نے کی؟ میں نے ایز اے سی ایس آر بھی زیادہ تر میرا ایز اے سی ایس آر, سی ایس او اور مارکیٹنگ بھی میں نے کی ہے. کمپنیز جو ہیں وہ روٹس ملینیم اسکول, آپ نے نام سنا ہوگا, اور اس کے علاوہ ڈائلاگ کمپنی, وی پی ٹی سی ایل, پیپسی, واکسل کمیونیکیشن, ان اداروں میں نے کام کیا. آپ نے قریباً سارے بڑے اچھے ادارے ہیں. موبلنک, ہاں موبلنک آپ نے بتایا تھا پہلے. ادارے تو یہ سارے ہی اچھے ہیں اور آپ ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں. ابھی جاب کے بعد کے جو عرصہ ہے آپ کے گزشتہ 5 سال قریباً 4.5-5 سال, وہ کس حال میں گزرے یا وہ کس طریقے سے آپ نے بتائے؟ ظاہر بات اب ساری کی ساری ہینڈ اوور جو بھی ہو گیا, پیسے وہ والد صاحب کے ہاتھ میں آ گئے پیسے. اب والدہ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا کہ والدہ سے ضد کر کے لے لیتا تھا کہ ماں جی 1500 دے دو, چلو 2 دن گزار لیتا تھا, ماں دے دی, ماں ہے ظاہر بات تکلیف میں تو نہیں دکھایا جاتا تھا. اب سارا ہینڈ اوور ہو گیا ہے والد صاحب کے ہاتھ میں. اب میں پھر یہ کر رہا تھا لاسٹ میں کہ کراچی کمپنی صاحب جو بات ہے, کار پارکنگ لگوا رہا تھا, گاڑیاں لگواتا تھا, وہ پیسے اکٹھے کرتا تھا. سیدھی بات ہے, صبح جاتا تھا رات کو آتا تھا, وہ پیسے اکٹھے کر کے میں جا کے چیز لے کے آتا تھا. سیدھی بات, یہی کر رہا ہوں, میں بھی یہی کر رہا تھا. لیکن آپ نے لیکن آپ محنت کر رہے ہو, محنت مزدوری ہے نا ایک طرح کی. گرمی سردی میں آپ جا رہے ہو, کار پارکنگ ایک ظاہر حق حلال کی کمائی ہے. کبھی خدا نخواستہ آپ چوری کا یا قرضے لینا یا کوئی ایسی چیز جو اپنی محنت سے ہٹ کر ہو یا کسی کو نقصان دے کر ہو, کبھی اس طرح کا کام تو نہیں کیا آپ نے؟ میں لائف بیٹھا ہوں انشاءاللہ. میں نے آج تک زندگی میں کبھی چوری نہیں کی, کبھی زندگی میں نے چوری نہیں کی, اور میں نے کسی کے آگے یوں نہیں کیا. میں نے محنت کر کے کر لی ہے, میں نے بوریاں اٹھا کے سب کچھ کر لی ہے. یہ ساری کراچی کمپنی بھی جانتی ہے, ہول سیل کی جتنی دکانیں ہیں یہ مجھے بہت اچھے طریقے سے, شکارپوری کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور اسی لیے وہ وہاں پر مجھے ورکنگ کرنے دے رہے تھے سارے مارکیٹنگ والے. یہ تو بڑی, ان کو پتہ تھا یہ لڑکا چور نہیں ہے, تبھی میں تقریباً 4 سے 5 سال تک ادھر میں کرتا رہا ہوں, اور کسی پولیس نے مجھے ادھر نہیں چھیڑا. اس پوری جو ایک کرائسس آپ کی زندگی میں آیا اور ابھی جاری ہے, لیکن یہ اس کے اندر بڑی, ناظرین میں سمجھتا ہوں بڑی قابل تحسین ہے یہ بات کہ اس نوجوان نے جو بھی کیا لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت سے وہ کما رہا ہے. اور دیگر جو ہمارے دوست ہیں جو نشے میں چلے جاتے ہیں, ان میں عام طور پہ میں نے یہ جذبہ نہیں دیکھا, لیکن یہ محنت کر رہے ہیں اور یہ اس بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں. مگر اگر آپ نے یہ پوری گفتگو سنی ہو, جو میں اس کو اپنے ذہن میں پروسیس کر رہا ہوں, گھر کی جو تلخی ہے, خاص طور پہ انہوں نے والد کا ذکر کیا, اور وہ آپ نے سنا کہ وہ ایڈکٹ ہونے سے پہلے سے ہے. اگر اچھی انوائرمنٹ ملی ہوتی, خوف کی فضا نہ ہوتی, والد کا جو ایک فطری رویہ محبت کا ہوتا ہے عام طور پہ, اگر وہ رہتا, سختی ہوتی, ہر ماں باپ سختی کرتے ہیں, لیکن تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی, جبر کی ایک کیفیت نہ ہوتی, تو مجھے امید ہے کہ یہ وہ غلطی نہ کرتے جو انہوں نے نشے کی طرف جا کے کی. اگر وہ
انکل سن رہے ہیں تو میں ان سے پھر پہلے بھی میں نے درخواست کی تھی، میں دوبارہ کروں گا. آپ کا بیٹا ہے، ظاہرہ آپ محبت تو کرتے ہوں گے، لیکن محبت کا اظہار بھی ضروری ہے. ہر وقت سختی، ڈانٹ ڈپٹ کبھی کبھی اچھی بھی لگتی ہے، لیکن ہر وقت کی سختی، ڈانٹ ڈپٹ بچے کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے اور پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، آپ کے سامنے ہی ہے. تو ناظرین، محبت ہم سب کرتے ہیں، لیکن محبت کا اظہار خاص طور پہ اپنے جو بلڈ ریلیشنز ہیں، بچے، بیوی، رشتہ دار، محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اس سے اچھا فیل ہوتا ہے، وہ زندگی کی طرف، انسان زندگی کی طرف قدم بڑھاتا ہے. وقار، جب ہماری ٹیم آپ سے ملی تو آپ بہت پریشان تھے، لیکن یہ کہ آپ نے اس وقت بھی کہا کہ میں اس چنگل سے نکلنا چاہتا ہوں، اس روگ سے. اور یہ بہت یہ جذبہ ہے جو آپ کا، جس نے متاثر کیا ہمارے ناظرین کو، اور سب نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں پر ہے تاکہ آپ زندگی کی طرف آؤ. آپ اپنی زندگی میں اس وقت اگر فرض کریں کہ آئیڈیلی سوچیں کہ میری زندگی میں یہ ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جی. فرض کریں کہ آپ کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہے، تو آپ اس چھڑی کو ہلا کے خدا سے کیا مانگیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ بس ٹھیک ہو جاؤں اور بس اچھی سے اچھی جاب کروں بس. اس طرح سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے. میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. حالانکہ میں نام نہیں لینا چاہتا میں کس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میری جتنی بھی فیملی ہے ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی فیملی ہے، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے کہ وہ سنبھال نہ پائیں، اور ان کے پاس ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سی ہدایت بھی دے. بے شک وہ سن بھی رہے ہیں، برا مانے اچھا مانے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی ہدایت دے کہ کوئی نہیں، اپنا ریلیٹیو ہے، اپنے ہی بچہ ہے، کوئی نہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا کچھ کر دو، کچھ اس کی زندگی بنا دو. اگر کر سکتے ہو تم باہر بھیج سکتے ہو تو اس کو بھیج دو. لیکن نہیں، کسی نے یہ نہیں سوچا، کوئی نہیں سوچتا. صرف ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں سوچتا، اور خاص طور پہ ماں، صرف ماں ہوتی ہے، ماں سوچتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو فکر نہیں ہوتی. میں بھی ابھی بھی گھر پہ ہی ہوں صرف اپنی ماں کی وجہ سے، ورنہ آج بھی میں باہر ہی ہوتا، آج بھی باہر ہوتا میں. یہ صرف ماں کی وجہ سے میں گھر پہ ہوں ابھی اس ٹائم پہ. آپ یہ ریکارڈنگ جو بھی چل رہی ہے اس سے پہلے آپ نے بتایا تھا وہ بھی صحت ان کی ٹھیک نہیں رہتی، کچھ اس طرح کا آپ نے بتایا تھا. جی، تھوڑی سی ان کو بیماری ہے، ان کو تھوڑا سا پرابلم ہے، گلے کا پرابلم ہے دونوں طرف. اور آپ کی بھی پریشانی تو ہوتی ہوگی انہیں، ظاہر ہے. میں ظاہر بات ہے یوز تو میں کرتا ہوں، وہ میں اس لیے یوز کرتا ہوں کہ میری وہ ایک، میں جب مطلب رات کو لیٹتا ہوں تو جب مجھے میری بچوں کی یاد آتی ہے یا بیوی کی یاد آتی ہے تو میں اس ٹائم پہ اتنا مطلب وہ ہو جاتا ہوں کہ مجھے ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے ذہن کو ریلیکس کر لوں، ورنہ میں ایسا لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں. پھر میں یوز کرتا ہوں، پھر جا کے مجھے آہستہ آہستہ نیند آنا شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں یوز کرتا ہوں. ایک تھوڑا تکلیف دہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کبھی زندگی سے مایوسی تو محسوس ظاہرہ ہوتی ہے تو انسان اس طرف جاتا ہے، کبھی خدا نخواستہ اپنی زندگی کے خاتمے کا تو نہیں سوچا، یا کوئی سوئسائڈ کی طرف تو نہیں قدم بڑھائے؟ خاتمے کا میں اب آپ کو کیا بتاؤں، لائف مانیں گے تو نہیں. مطلب میں یوز کرتا ہوں پنی، میں نے 10 گرام دن میں پی لی ہے. 10 گرام بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک بہت ہیوی سٹف ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب سارا دن سمجھ لیں کہ صبح بیٹھے ہو تو بیٹھے ہی ہو. مطلب اتنا پیا میں نے، تو یہی اور سوچ کے کہ کھایا بس بھی کچھ ختم. نہیں کہ مطلب اپنے آپ کو میں ختم کروں، لیکن نہیں، تو بچ وقار، جاتا ہوں. آپ لیکن آپ موجود ہو، سانس لے رہے ہو، چل پھر رہے ہو، ہم سے بات کر رہے ہو، اینڈ یو آر کوائٹ ہینڈسم پرسن. آپ ماشاء اللہ گڈ لکنگ، اتنے اچھے طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں. تو زندگی چاہتی ہے کہ آپ اور زندگی کے آپس میں تعلق قائم رہے، اور تو پھر میری دعا ہے، مجھے امید ہے کہ
آج کے بعد سے آپ بھی چاہو گے کہ میں بھی زندگی کی طرف قدم بڑھاؤں بجائے اس کے کہ زندگی سے خفا ہو جاؤں، دور ہو جاؤں، ہے نا؟ آپ چاہو گے نا؟ جی ہمارے سب دیکھنے والے بھی ظاہر ہے یہی چاہیں گے. جی. تو مجھے میں تھوڑی دیر پہلے جو بیٹھ کے تھوڑی بہت گپ شپ کی تو آپ اپنی مسز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ غالباً ان کی دوسری شادی تھی یا کچھ اس طرح کا تھا. ہاں جی، وہ ڈائیورس تھے جن سے میں نے شادی کی تھی. تو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ تو جو بیوہ ہوتی ہیں یا ڈائیورسڈ ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنی پڑھی لکھی با کردار اور خوش شکل کیوں نہ ہو، ہمارے معاشرے میں جو غلط رویہ عام طور پہ ان کی طرف بڑا منفی رویہ رکھا جاتا ہے، ان کا سہارا نہیں بنا جاتا. مگر آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو اپنایا بھی اور محبت کی شادی کی، تو آپ کے ذہن میں کیا تھا اس حوالے سے، اور گھر والوں کا کیسا رویہ تھا؟ والد صاحب کا تو خیر رویہ ٹھیک نہیں تھا، باقی والدہ نے میرا ساتھ دیا، بہنوں نے میرا ساتھ دیا. اور میرا پرسنلی یہ تھا کہ بعد میں جب مجھے مطلب پتہ چلا تھا کہ ڈائیورس ہے، تو میرے دل میں صرف یہی آیا تھا کہ چلو یار میں مطلب کسی کو سہارا دے دوں. جو میرا پرسنلی اپنا یہ آیا تھا کہ میں سہارا دے دوں بس، کہ میری وجہ سے کسی کو سہارا مل جائے گا بس. تو آپ کی بہت اچھی سوچ ہے، اور یہ سوچ تو پورے معاشرے کی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں پہ لیبلز یا ٹیگز نہ لگائیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ، جیسے میں نے ذکر کیا کہ خاص طور پہ جو بیوائیں ہیں یا جو ڈائیورسڈ ہیں، ان کو عام طور پہ بالکل ہی ان کی زندگی بلکہ تنگ بنا دی جاتی ہے اپنے رویوں سے. ہاتھ تھامنا، سہارا بننا تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارے اس نوجوان ساتھی نے اتنی اچھی سوچ کے ساتھ اس خاتون کو اپنایا. تو جب وہ چھوڑ کے گئیں تو یہ خیال تو آتا ہوگا کہ میں سہارا بننا، لیکن جب مجھے سہارے کی ضرورت ہے تو یہ چلی گئی. اور ابھی بھی میرے خیال ہے یہی سوچ آتی ہوگی. ظاہر ہے کتنے عرصے سے آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا یا بات بھی نہیں کی؟ تقریباً ہو گئے 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو جی. 2 آپ نے کہا کہ بچے کتنی عمر ہے ماشاءاللہ؟ بیٹی میری 11 سال کی ہے، بیٹا میرا 10 سال کا. آپ نے بھی انہیں دیکھا تو ان بچوں نے بھی اپنے والد کو ظاہرہ نہیں دیکھا. جی. تو اگر بھابھی ہماری سن رہی ہیں تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ اتنے اچھے نوجوان کو جس نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کا سہارا بنے، تو آپ بھی ان کے بارے میں تھوڑا نرم رویہ رکھیں. بچوں کو اور باپ کو دور نہ ہونے دیں، خود بھی تھوڑا درگزر سے کام لے لیں، اور تاکہ یہ زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں. اور آپ آئیں گی تو مجھے امید ہے کہ پرانی اگر کوئی ناراضگی یا خفگی تھی وہ دھل جائے گی. زندگی دونوں کے لیے خوشگوار ہوگی انشاءاللہ. تو اس پہ غور کیجیے گا. اس پورے معاملے کو اگر میں جو ایک فائنل تھاٹ جس طرح ہوتی ہے، کسی کی آپ بیتی سن کر آپ پوائنٹس بناتے ہیں کہ آپ نے زندگی کے لیے کیا سیکھا. کچھ تو میں بیچ میں کچھ ایبرپٹ جو ریمارکس میرے ذہن میں ہے میں دیتا رہا ہوں، تو میں اس کو ابھی کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا کہ نمبر 1 گھر کا رویہ، والدین کا، مائیں عام طور پہ بہت میٹر کرتا ہے. نرم رویہ ہوتا ہے، لیکن والد کا رویہ سخت ہو لیکن اتنا بے جا سخت نہ ہو کہ بچے ان سے دور ہو جائیں یا وہ بچوں سے دور ہو جائیں یا خوف. آپ دور ہونے کی بات کرتے ہیں، میں جب مطلب کہ گھر مطلب ہوتا ہے تو میں یہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میری ماں مطلب اتنا پریشر میں ہوتی ہے کہ جب میں آتا ہوں کچھ کہہ نہ دیں، میرے والد صاحب میری ماں کو کچھ نہ کہیں، بس اتنا مطلب میرے اندر خوف وہ ہوتا ہے کہ یار نہیں، جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ دیں، میری ماں کو کچھ نہ کہیں بس. حالانکہ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی بہت اچھی ہے. گھر کی انوائرمنٹ سپورٹیو ہو، کمیونیکیشن گیپ نہ ہو، جنریشن گیپ نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دوستوں کا انتخاب یا اپنی جو صحبت کا انتخاب ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے، کیونکہ وہی آپ کی زندگی کو بگاڑنے کے راستے پہ بھی چلا سکتے ہیں اور سنوارنے کے راستے میں بھی. وقار، اتنے لوگ شاید آپ
نے تو وہ کمنٹس نہ پڑھے ہوں یا جو کالز ہم نے ریسیو کی ہیں وہ تو آپ نے نہیں سنی، لیکن لوگ اتنی درد دل کے ساتھ، اتنی تڑپ کے ساتھ آپ کے بارے میں پریشان ہیں، جاننا چاہتے تھے. شکر ہے کہ آج وہ آپ کو دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اگر ان سے براہ راست مخاطب ہوں، کیا ان سے آپ کہنا چاہیں گے یا آپ اپنے سننے والوں کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو؟ جی بالکل. چینل 6 کا کیمرہ، اب میں بیچ میں سے نکل جاتا ہوں، آپ ہیں اور چینل 6 کے کیمرے کے توسط سے پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے. صحیح. سب سے پہلے تو میں ان سب کو السلام علیکم، اور میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ واقعی میں ابھی بھی دنیا میں نیک لوگ ہیں کہ جو احساس کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے کالز آئی ہیں چینل 6 کو، جو کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، میرے سامنے بھی آئی ہیں کالز، اور میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ واقعی دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ ہیں کہ جو کہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، جو ہیلپ کے قابل لوگ. تو ویسے تو میں بھی ایڈکٹ ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں ایڈکٹ ہوں. باقی اگر کوئی میری ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی ہے تو چینل 6 سے جو ہے وہ رابطہ کر لیں، تو میں انشاءاللہ آپ کے رابطے میں ہوں گا. باقی میں چینل 6 کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جتنی بھی بہنیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کمنٹس دیے ہیں، اور جنہوں نے، میں ان کو بہت 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 شکر گزار ہوں کہ اپنوں سے زیادہ غیروں نے میرا سوچا ہے. اپنوں نے نہیں سوچا، غیروں نے سوچا ہے میرا، اور کہاں سے سوچا ہے، یہ میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت. ناظرین، نشہ کرنے کا سبب چاہے کوئی بھی وجہ ہو، غربت ہو، بری صحبت ہو، گھریلو معاشی روزگار کی پریشانیاں ہوں، یا ایڈونچر کی وجہ سے ہو، وجہ کوئی بھی ہو، مگر یہ طے ہے کہ اس کا انجام ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہوتا. نشہ ایک روگ بن جاتا ہے، آپ کی زندگیاں تباہ کرتا ہے. محض ایک فرد کی زندگی نہیں، بلکہ وہ اس گھرانے کے لیے اور اس معاشرے کے لیے بھی وہ ایک ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی پریشانی کا سبب بنتا ہے. اور لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہ نوجوان دوست اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس روگ سے نجات حاصل کر کے خوشگوار زندگی کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں. چینل 6 کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ سماجی بہتری کے لیے اور سوشل ویلفیئر اور سوشل ریفارم کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اس لیے ہم اس کو روایتی انفرٹینمنٹ چینل کے طور پر نہیں چلا رہے. جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سماجی مسائل اجاگر کریں اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس معاملے میں آپ کی مدد سے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے، چینل 6 اور آپ یہ ساتھ قائم رہیں اور ہم بہتر معاشرے کی طرف قدم بڑھائیں. اس کے لیے دیکھتے رہیں چینل 6 اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل 6 کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے تھے. یہاں میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ ایک باہر آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے، وہ ایک شخصیت ہے نک ویوجسک اس کا نام ہے. تو وہ بیچارہ پیدا ہوا تو اس کے دونوں بازو دونوں ٹانگیں نہیں. وہ کتنا بڑا ظلم ایک قدرت نے کیا کہ بیچارے کو اتنا معذور پیدا کیا. اچھا، مگر آج وہ اتنے بڑا ادارہ چلا رہا ہے موٹیویشنل، دنیا بھر میں جاتا ہے، تقریریں کرتا ہے اور میرے آپ ہم جیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں جن کے ٹانگیں بازو بالکل ٹھیک ہے، ہٹے کٹے ہیں. آپ دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب آپ عمران خان کو مثال کے طور پہ لے لیں. اگر ان کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو ماں بیچاری کینسر میں اللہ کو پیاری ہوگی، لیکن وہ نہ ہوتا تو شوکت خانم نہ بنتا، ہے نا. بہت سے علمی سانے اللہ تعالیٰ یا قدرت انسان کو اس میں سے گزارتی ہے کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے. یہ عیدی صاحب تھے، انہوں نے بڑی غربت دیکھی، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے وہ ادارہ قائم کر دیا. کہاں سے کام ہو تو وہ تکلیف میں سے جو موقع نکالنا ہے نا، یعنی اپرچونٹی کہ یار دیکھو میں نے غلط چوائس کی، چلو ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں آپ سمجھ سکتے ہو نا وقار، وہ میں نہیں سمجھ سکتا.
کیونکہ میں نے تو کبھی سگریٹ بھی منہ کو نہیں لگائی. میں تقریریں تو کر سکتا ہوں لمبی چوڑی، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، لمبی کہانیاں، ماحول اچھا تو تعلیم اچھی تو فلاں ٹمکا، لیکن یہ باتیں کیونکہ میں نے ان کو بیتا نہیں ہے. آپ اس وقت اس آئیڈیل کنڈیشن میں ہو کہ آپ نے ان چیزوں کو سہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو کوئی اور ایڈکٹ ہے وہ کس کیفیت سے گزر ہے، لہٰذا آپ ان کو جس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہو وہ ہم نہیں بنا سکتے. میرے میں ہاں سر ایک عادت ہے، سیدھی بات کروں گا، میں ایک جھوٹ نہیں بولتا. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے، میں کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں. مجھے نہیں پتہ کہ کون دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، مطلب جو بھی ہے وٹ ایور. اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہوں گے میری جتنی کزنز ہیں دیکھ رہی ہوں گے اس ٹائم پہ، لیکن میں نے کسی سے آج تک یوں بھی نہیں کیا کہ یوں کیا ہو. نہیں کیا میں نے. بس یہی ہے سر، بس کائنڈلی تھوڑی سی بس یہی ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے ہوگی مجھے، اور انشاءاللہ میں بالکل ویل ہو جاؤں گا.